السلام علیکم خواتین و حضرات. حسب حال جنید سلیم, ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز وہی ہم سب کا عزیز ہی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, چھا حال ہے آپ سب کو مبارک ہو. آج سندھ میں اجرک اور سندھی ٹوپی کا دن منایا جا رہا ہے. صحیح کتنا اچھا لگ رہا ہے, سب نے سندھی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں. اسی چکر میں رحمان ملک نے بھی پہن لی ہے. صحیح ہے, ہمارے سونے سندھ کی سونی ثقافت ہے, اس لیے آج عزیزی نے بھی اجرک اور سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اور کچھ لوگ بڑے جیلس ہو رہے ہیں کہ عزیزی کتنا پیارا لگ رہا ہے. صحیح, اور وہ جو لوگ سڑ رہے ہیں صحیح وہ پوچھ رہے تھے کہ پینٹ کوٹ کے اوپر بھی سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں. میں نے کہا پہن لو, اس میں کون سی بات ہے. پینٹ کوٹ بھی نہیں مائنڈ کرے گا اور سندھی ٹوپی بھی نہیں مائنڈ کرے گی. آج پھر پہلی خبر وادی مہران کی سناتی ہوں عزیزی. صحیح آپ کو؟ ہاں سنا دو, سب سے پہلے سندھ کی ہی خبر سنا دو, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. صحیح, ذوالفقار مرزا کے ساتھ لندن جانے والے وزارت اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ میری وجہ سے پارٹی کو شرمندگی ہوئی جس پر میں شرمندہ ہوں. یار یہ جو سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک عرصے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس سارے کھیل میں جو سب سے زیادہ ترس آتا ہے, رحم آتا ہے, وہ یہ 17 کروڑ بھیڑ بکریوں پہ آتا ہے. یعنی بالکل ان کو بھیڑ بکریاں سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ. دونوں پارٹیاں جب بیان جاری کرتی ہیں, تردید کرتی ہیں, معافی مانگتی ہیں, پھر جوابی بیان آ جاتا ہے. سارے معاملے پہ غور کرو, اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح ان کو عوام کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. عوام کی عدالت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جو چاہتے ہیں بیان داغ دیتے ہیں, جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں صلح کر لیتے ہیں لوگ. تم ہو گئے بھیڑ بکری, مجھے نہ کہنا بھیڑ بکری. مجھے تو سمجھ آ رہی ہے وہ جو کہہ رہے ہیں. کیا شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ نہیں گئے. ان کو پتہ ہے کہ یرداری صاحب کا حکم ہے کہ مرزا سے دور رہو. وہ تو اتفاقاً ووٹنگ کارڈ لے کے جب جاج کے دروازے میں داخل ہونے لگے تو ان کی نظر پڑی ہے مرزا کے اوپر, تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے. ادھر انہوں نے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا, کیا او میں نہیں جانا مرزے دے نال, دل وچ یرداری دا خیال نہیں, میں نہیں جانا مرزے دے نال. وہ تو آگے جہاز کے کیپٹن نے سمجھایا کہ دیکھیں شرجیل میمن صاحب, اب دوسرا جہاز نہیں لگ سکتا. حیور آپ ایسے پھر کیا انہوں نے. پائلٹ تو ایک دم ڈر گیا. انہوں نے کہا بھائی جی ایک منٹ بات تو سنو. میں نے کہا میں نے نہیں جانا, تمہیں سنا نہیں جانا میں نے مرزا کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ آئیں جناب میں بتاتا. انہوں نے پھر ساتھ والی سیٹ پہ ان کو بٹھا کے بیچ میں بڑا سارا گتا رکھ دیا. جیسے ہی کوئی فروٹ والی پیٹی میں امب اور امرود کٹھے رکھنے ہو تو بیچ میں گتا کھڑا کر کے نہیں رکھ دیتے, ادھر امب ڈال دیتے ادھر امرود ڈال دیتے. اسی طرح بیچ میں گتا رکھ کے تو ادھر مرزا بٹھا دیا, ادھر میمن بٹھا دیا. بلکہ میمن صاحب نے تو اتنی احتیاط کیا گتے کے باوجود ایسے کر کے بیٹھے. وہ تو جہاز اڑنے سے پہلے ایئر ہوسٹس نے آگے کہا کہ آپ کیا سریا پپالی بن کے بیٹھے ہوئے سیدھے ہو اور بیلٹ باندھے. میمن صاحب نے کہا کہ میں بیلٹ بھی ایسے ہی باندھوں گا, میں نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا. بلکہ مرزا صاحب گتے کے اوپر سے چھیڑتے بھی رہے ہیں, میمن کٹھے ہوئے ہوئے خیر اے سی بند کرا دو. آگے سے میمن نے ادھر سے کیا. اب ظاہرہ اترنا تو دونوں نے ایک ایئرپورٹ پہ تھا نا. یہ تو نہیں تھا ہو سکتا کہ میمن صاحب کہہ دے بھائی ادھر مرزا اترا, مجھے ناگن چرنگی اتار کے. ڈاکٹر فردوس عاشق افان نے کہا ہے کہ ٹی وی پر غیر اخلاقی مواد کو روکنے کے لیے نیشنل ڈیجیٹلائزیشن پالیسی بنائیں گے. ہاں تو بالکل ٹھیک ہے. میں فضول یورانی فحاشی بلائی ہوئی ہے ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر. کون سی یورانی فحاشی؟ یہ تو تم لوگوں کے نیوز اینکر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھوکی ننگی عوام سڑکوں پہ آ گئی. کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی بھوکی ننگی عوام؟ وہ اس میں یورانی فحاشی کہاں سے آ گئی؟ فحاشی ہے اور کیا ہے. بھوکی تو چلو ٹھیک ہو گئی, ننگی اور یانی نہیں ہے. فضولی ٹی وی پہ بیٹھ کے سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں عوام کے تن پہ کپڑا نہیں رہا, تن پہ کپڑا نہیں رہا. یہ تو سیدھی سیدھی فحاشی ہے. فلموں کے لفظ آپ لوگ نیوز چینلوں میں لے آئے ہو. تن پہ کپڑا نہیں رہا, تن تو پہ وارو من تو پہ وارو, یہ تو فلموں میں ہوتا تھا تن.
اپنی ثقافت کے اندر رہ کے بات کرو جو کرنی ہے, خبردار کوئی ثقافت سے باہر نکلا تو ثقافت سے کون باہر نکل رہا ہے؟ ہائے ہائے, یہ تمہارے نیوز چینل اور کون ہے؟ ہر بندہ چینلوں پہ بیٹھ کے کرپشن کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو کرپشن کا ثقافت سے کیا تعلق ہے؟ ہائے, کرپشن ہی تو ہماری ثقافت ہے. کل فیصلہ آباد میں ہونے والے نون لیگ کے جلسہ عام کی تیاریاں مکمل. رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی کے درمیان زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جلسے میں لانے کا مقابلہ. ظاہر ہے ان دونوں رہنماؤں کی صلح کا مقصد ہی اس جلسے کو کامیاب بنانا تھا. میں کہتا ہوں بہت دوڑیں لگی ہوئی ہیں ان کی بندے اکٹھے کرنے کے لیے اور جلسہ کامیاب بنانے کے لیے. اتنا بینر لگا ہوا ہے, اتنا بینر لگا ہوا ہے کہ فیصل آباد سے ہی ٹیکسٹائل کا شہر لگنا شروع ہوا. اور جس طرح وڈید پہ کسائی نہیں نہ ملتا, اسی طرح اس جلسے پہ پینٹر نہیں مل رہا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں بڑے رہنما رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی, ان کی خواہش یہ ہے کہ بینروں سے بھی پتا چلے کہ یہ ان کے حامیوں نے لگوائے ہیں. اور رانا صاحب نے اپنے پینٹر کو جب یہ آرڈر کیا ہے نا کہ پتا لگنا چاہیے میں نے لگوایا, اس نے رانا صاحب کی مجھے نواز شریف پہ لگا کے نیچے رانا نواز شریف لکھ دیا. رانا صاحب اب پتا چل رہا ہے جناب. آج سے گزرتے ہوئے ایک سیانے بندے نے سمجھایا ہے نواز شریف کی مجھے تو اتارو, بے وقوفو یہ نہ پچھاڑیا گیا تو ادھر بندہ کوئی نہیں آنا. یہ نواز شریف کی وجہ سے تو بندے اکٹھے ہوتے ہیں, تمہاری وجہ سے تو ادھر پنچایت نہیں اکٹھی ہوتی. اور عابد شیر علی کے پینٹر نے اس کے بینر شو کرنے کے لیے کیا طریقہ نکالا ہے. اس نے اس کے بینروں کے اوپر لکھ دیا ہے میاں مامو جان چشم ماں روشن دل بادشاہ. عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے بانجے ہیں. یار میاں مامو جان کہا جا سکتا ہے, ایسی کون سی بات ہے. ناظرین یہاں میں لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یار یہ جو کل تم نے آفیسرز بیوروکریٹس کے یہ رہائش گاہوں کا ذکر کیا اور اخراجات کا ذکر کیا, مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. اچھا خیر 24 گھنٹے ہو گئے ہمارا شو چلے, ابھی تک تو کسی بیوروکریٹ کی طرف سے کسی ایک لفظ کی تردید بھی سامنے نہیں آئی. یار وہی تو میں حیران ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ سچ ہے تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آ کے دعوے کرتی ہے. کوئی کہتا ہے جی اگر ہم حکومت میں آ گئے تو گورنر ہاؤس خالی کرا دیں گے, اس کو بیچ دیں گے, کسی اور کام میں اس کی زمین کو لائیں گے, کوئی چھوٹی جگہ پہ گورنر ہاؤس بنائیں گے. وزیر اعظم ہاؤس تک کے خاتمے کی باتیں بھی ہوئی. ہوا بھی وزیر اعظم ہاؤس تو ختم بھی ہوا. اچھا جی. ہاں, لاہور کے سی ایم ہاؤس کے خاتمے کی باتیں ہوتی رہی ہیں جب نواز شریف شہباز شریف صاحب اقتدار میں تشریف لائے تھے. لیکن یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو مختلف اضلاع میں اور صوبائی دارالحکومتوں میں 4-4 5-5 وائٹ ہاؤسز قائم ہیں, یہ جو بڑے بڑے افسران کے لیے, وہاں کے ڈی سی او کے لیے, وہاں کے ڈی پی او کے لیے, وہاں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیے, ان تمام افسران کے لیے تو شاید ہی کبھی کوئی گھر 10 کنال سے کم کا ملے تمہیں. تمام گھر 20-20 30-30 40-40 کنال پر مشتمل ہے, اور آج تک مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی حکومت نے ان کے خاتمے کی بات کی ہو. یار بہت ہی زیادہ اخراجات ہیں ان بیوروکریٹس کی رہائشوں کے. یار کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے ایک بیوروکریٹس کی اپنی فائنڈنگ کی بات کی تھی. انہی فائنڈنگز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سرکاری ملازمین اور بیوروکریٹس کے جو اخراجات ہیں اس کو تھوڑا سا ری آرگنائز کر لیا جائے, یعنی یہ نہیں کہ ختم کر دیے جائے, ذرا تدبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, ہوش مندی کے ساتھ یہ اخراجات کیے جائے تو سالانہ 80 ارب روپے سے زیادہ کی بچت کی جا سکتی ہے. لو اتنے یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے. نہیں, چادر ان کی چھوٹی نہیں ہے نا, چادر تو وہ بڑی سے بڑی کرتے جا رہے ہیں. اور کبھی غور تو کرو یہ کون سی چادر ہے یار, یہ وہی چادر ہے جو غریب کے تن سے اتار کر یہ اپنے اوپر لیتے جا رہے ہیں. ہائے 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 کیا ڈائلاگ بول رہا ہے. ٹاک شو کرو تم نے تو فلم کرانتی شروع کر دی. یہ فیکٹس ہے یار, بالکل تم کبھی بھی دیکھ لو, یہ حقیقتیں تلخ حقیقتیں ہیں اس معاشرے کی. کبھی کسی کی نظر ہی نہیں پڑی ان سارے فیکٹس اور اعداد و شمار پہ. اگر نظر پڑی بھی ہے تو انہوں نے فوراً نظریں پھیر لی ہیں. ہائے ہائے ہائے, اس وقت تم بھی ہیما مالنی لگی. پلیز سیریس رہا کرو.
मैं तुम्हें इन ब्यूरोक्रेट्स की यूटिलिटी बिल्स के खर्चे बताऊं? बताओ जी यार, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, देख लो तुम्हारे सामने सुनो बैठा हूं। सुनो मेरी बात जरा। एक सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट को 30,000 रुपए यूटिलिटी बिल्स की मद में मिलते हैं, ठीक है। इसके बावजूद कई बड़े बड़े अफसरान ने क्या तरीका इख्तियार किया है कि अपनी सरकारी रिहायशगाह के किसी एक कोने खुदरे में एक मेज कुर्सी रख के ऊपर एक हादसा बनाकर अपनी उस सरकारी रिहायशगाह को कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया जाता है, जिसके बाद जितना भी उस रिहायशगाह का बिल है, चाहे वो लाखों रुपए तक जाए, फिर वो सरकारी खजाने से वसूल किया जाता है। वाह, ये है अशरफुल मखलूकात। अच्छा, ये तो सारा सियापा ऑन ड्यूटी अफसरों का है ना, जिन अफसरों को सजा के तौर पे OSD नहीं बना देते, जिसे उर्दू में कहते हैं अफसर बकारे खास। मुझे तो वो अफसर बेकारे खास लग रहा होता है। ये भी एक अजीब फिनोमेना है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये उनको सजा होती है या इनाम होता है, क्योंकि बिल्कुल कमीशन तो वो को करता नहीं है, और तनहा और सारी मुराद उसे वैसे ही मिल रही होती है। अच्छा, कभी इस बात पर भी गौर करो कि उसको सजा के तौर पे OSD बनाया जाता है ना, काम भी नहीं करना, बैठे बैठाए तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी इसको सजा क्यों समझा जाता है? आखिर किसी ना किसी चीज से तो वो महरूम हो जाता है ना, जिसकी उसको तकलीफ हो रही होती है। वो क्या चीज है जिससे उसको महरूम कर दिया जाता है? वो भाजना शुरू कर देता है कि फटाफट मुझे कोई सीट मिले। जिस तरह यार जे पुलिस वाले बेचारे जब लैंड हाजिर होते हैं ना, तो दौड़े लगा देते हैं सिफारिशें ढूंढने के लिए कि खुदा का वास्ता लैंड हाजिर कर दिया, मुझे कोई थाना ले दो। अच्छा, अगर 19वें ग्रेड का कोई सरकारी अफसर OSD बना दिया जाता है, तो OSD होने के बावजूद उस पर उसकी एंटाइटलमेंट है एक गाड़ी, बमा ड्राइवर, 200 लीटर पेट्रोल और 1000 टेलीफोन कॉल्स के लिए वो फिर भी एंटाइटल रहता है। ये जो अपने चीफ सेक्रेटरी थे जावेद महमूद साहब, ये जब इनको OSD बनाया गया था तो 15 माह जितनी देर वो OSD रहे हैं, उन्हें सिर्फ यूटिलिटी बिल्स की मद में 30 लाख रुपए अदा किए गए थे। 30 लाख रुपए 15 महीनों में? हाँ, सिर्फ यूटिलिटी बिल्स की मद में। हाय हाय हाय, को घर में उन्होंने को बर्फ खाना खोल दिया था या घर के बाहर कहीं शरीफा में भुनना शुरू कर दिया। 2 लाख रुपया महीना यार बिजली गैस पे लगा दिया। जरा ये तो सोचो यार, यहाँ की 80% आबादी 2 लाख रुपए में तो बच्चे की शादी कर देती। बिल्कुल। और इस दौरान जावेद महमूद साहब की खिदमत पर कम से कम 14 मुलाजमीन, जिसमें उनके ड्राइवर, खाकरो, माली, बावर्ची शामिल थे, वो उनकी खिदमत करते रहे थे, और 4 गाड़ियां इस दौरान भी उनके पास थी। जावेद महमूद साहब के मुतल्लिक तो एक बंदा मुझे ये भी बता रहा था कि GOR में उन्होंने फुटपाथ खत्म कराए तो वहां की सारी टफ टाइलें उतरवा के अपने पिंड जाके लगवा ली थी इन्होंने। और ये भी मैंने सुना है कि इनका जो गांव है वो कसूर शहर के जरा थोड़ा सा दूर है, वहां पे इन्होंने एक अस्पताल बनवा लिया जहां पे चंद हजार लोगों की आबादी है, जबकि कसूर शहर में लाखों की आबादी है, वहां इतना बड़ा अस्पताल नहीं है। बजाय इसके कि कसूर में वो अस्पताल बनवाते, वो अस्पताल उठा के अपने गांव ले गए। यार वो पंजाब के मालिक थे भाई। अच्छा जी, तो पहले बताओ, मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने एक नया तरीका शुरू कर लिया है। वो ये कि मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं वो खुद को उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देते हैं, और उस मद में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो लाखों रुपए तनख्वाह वसूल करते हैं। ये जो अपने कमिश्नर लाहौर हैं खुसरो परवेज मलिक साहब, ये 3,84,000 रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करते रहे। किस मद में? कि ये जो रिंग रोड प्रोजेक्ट था, इसके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और अपनी रूटीन की तनख्वाह अलहदा लेते रहे। हाँ। हाय हाय। और वैसे ये सिलसिला जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का, ये पिछले जून से किसी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रखने और इस तरह के लूप होल्स मौजूद हैं जिससे ये ब्यूरोक्रेट्स फायदा उठा लेते हैं। हाय 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 हाय। लो भाई, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं कि ये जो तुम कल से कलप रहे हो और जो गुफ्तगू कर रहे हो, अल्लाह करे तुम्हारी गुफ्तगू जो है वो कोई बड़ा बंदा सुन ले। मेरे मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद मेरे सुन ले, या यरदारी साहब सुन ले, या नवाज शरीफ साहब सुन ले, या चारों वज़ीराए आला सुन ले, शहबाज शरीफ साहब सुन ले, जो बड़ा एक्शन ले लेते होते हैं कभी कभी सख्त। अल्लाह करे किसी के कानों में पड़ जाए तुम्हारी गुफ्तगू। इमरान खान साहब भी चलो सुन ले, जो कह रहे हैं कि सिस्टम बदलेंगे, वही कोई आवाज उठाए, कोई बंदा तो इनमें से आवाज उठाए
کہ یار یہ حساب کتاب تو دو, واقعی یہ اربوں روپیہ جو ہے یہ کدھر کا کدھر جا رہا ہے, کیوں آپ باؤنڈ کر کے بیٹھے؟ میں کہتا ہوں جی اعلان ہی کر دیں, صرف اعلان ہی کر دیں, کم از کم عوام کو تسلی اور تشفی تو ہو جائے کہ کوئی تو ہے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. عوام کی بیچ میں بات نہ کرو یار, پھر کم ٹھنڈا رہ جانا. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک. یار آج ادب پارے میں تمہیں پروین شاکر کی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ سننی ہے اور سنجیدگی کے ساتھ سننی ہے. یار پروین شاکر کو کون نہیں سنجیدگی کے ساتھ سنتا, حد ہو گیا تمہارے والی. اور اس نظم کا جو اختتام ہے وہ مزید غور سے سننا ذرا. تم بے فکر ہو جاؤ, مجھے ہر چیز کے اختتام میں سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. نظم کا عنوان ہے اتنا معلوم ہے. ہائے 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 ہائے. اپنے بستر پہ بہت دیر سے میں نیم دراز سوچتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا. میں یہاں ہوں مگر اس کوچے رنگ و بو میں, روز کی طرح سے وہ آج بھی آیا ہوگا, اور جب اس نے وہاں مجھ کو نہ پایا ہوگا. آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہیں, میری ہر دوست سے اس نے یہی پوچھا ہوگا. کیوں نہیں آئی, وہ کیا بات ہوئی ہے آخر. کسی وقت بس نہیں ملتی. میں نے کہا تھا سنجیدگی سے پلیز. یہ تیرے ٹرانسپورٹ کے پرابلم. کیوں نہیں آئی, وہ کیا بات ہوئی ہے آخر, خود سے اس بات پہ 100 بار وہ الجھا ہوگا. اب یہ خود سوچ رہی ہوں. واہ. کل وہ آئے گی تو میں اس سے نہیں بولوں گا, آپ ہی آپ کئی بار وہ روٹھا ہوگا. وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے یہ سوچا ہوگا. کیا منظر کشی ہے. راہداری میں ہرے لون میں پھولوں کے قریب اس نے ہر سمت مجھے آن کے ڈھونڈا ہوگا. نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا, غیر محسوس طریقے سے وہ چونکا ہوگا. بہت خوبصورت. ایک جملے کو کئی بار سنایا ہوگا, بات کرتے ہوئے 100 بار وہ بھولا ہوگا. جان محفل ہے مگر آج فقط میرے بغیر, ہائے کس درجہ وہی بزم میں تنہا ہوگا. کبھی سناٹوں سے وحشت جو ہوئی ہوگی اسے, اس نے بے ساختہ پھر مجھ کو پکارا ہوگا. چلتے چلتے کوئی مانوس سیاحت پا کر دوستوں کو بھی کسی عذر سے روکا ہوگا. یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں, آنکھ میں پڑ گیا کچھ کہہ کے یہ ٹالا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, اس کے بہانوں کا بھی پتہ ہے. جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر, اس نے آہستہ سے دیوار کو تھاما ہوگا. واہ واہ واہ. سوچ کر یہ کہ بہل جائے پریشانی دل, یوں ہی بے وجہ کسی شخص کو روکا ہوگا. اب ذرا غور سے سنو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. اتفاقاً مجھے اس شام میری دوست ملی, میں نے پوچھا کہ سنو آئے تھے وہ کیسے تھے. مجھ کو پوچھا تھا مجھے ڈھونڈا تھا چاروں جانب, اس نے ایک لمحے کو دیکھا مجھے اور پھر ہنس دی. اس ہنسی میں تو وہ تلخی تھی کہ اس سے آگے کیا کہا اس نے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اتنا معلوم ہے خوابوں کا بھرم ٹوٹ گیا. ہائے ہائے ہائے, میں تو سمجھا تھا بہت سیدھا سا سادہ ہوگا, کیا خبر تھی وہ مجھے دیکھ کے شوخا ہوگا. چلے شروع ہو گیا. ذرا طویل ہے, تھوڑی سی نیم برداشت کر. میں تو سمجھا تھا بہت سیدھا سا سادہ ہوگا, کیا خبر تھی وہ مجھے دیکھ کے شوخا ہوگا. ہائے اس صحت پہ تیرا یہ اکڑنا توبہ, ایک تیلا بھی تیرے سامنے موٹا ہوگا. ایک بوتل کی بھی مہمان نوازی نہ ہوئی, جان کر اس نے ملازم کو کہیں بھیجا ہوگا. 1.5 گھنٹہ اسی لارے میں بٹھائے رکھا, پاس سے لینے گیا ہے ابھی آتا ہوگا. توڑتا رہتا تھا منجی کو مکمل ویلا, باہر جا کر بھی کیڑی توپ چلاتا ہوگا. توڑتا رہتا تھا منجی کو مکمل ویلا, باہر جا کر بھی کیڑی توپ چلاتا ہوگا. جو یہاں پر بڑا نواب بنا پھرتا تھا, وہ کسی میم کے ڈوگی کو نواتا ہوگا.
यार खुदा का नाम लो। ये इंटरनेशनल शायर हुआ है, ये को बाहर के माहौल पे भी नजर है, ये जरा अंदाजा लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अब्बा जो बयां करते थे मेहमानों से, ऐसा नक्शा भी किसी ने नहीं खींचा होगा। गायबाना ये तारुफ मेरा करवाते थे, नाअहल सुस्त निकम्मा कहीं सुता होगा। हर लड़ाई पे ये इल्जाम सहा है मैंने, तूने भी जान के पंगा कोई लेता होगा। मुझको पहले से नतीजे का पता होता था, फिर से अंग्रेजी में और मैथ में अंडा होगा। आया ये तेरे तालीमी अलमिये, मैं ये समझा था कि दिल मांगने आई है मेरा, मुझसे कहने लगी 2 पेड़ों का आटा होगा। क्या खबर थी कि म्यूजिक पे ये दौर आएगा, सारा गाना ही फकत रा 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 ऊरा होगा। कितनी नाजुक सी हुआ करती थी लेकिन उसको क्या खबर थी कि इसी कमर का कमरा होगा। फाल्ट बिल्ली का मगर मुझसे लड़े है बेगम, वही तुम्हारी परजाई का जुल्म। आए अजीजी तेरे घरेलू अलमिये। फाल्ट बिल्ली का मगर मुझसे लड़े है बेगम, कहती है तूने ही जग दूध का पीता होगा। इतने पैसों में तो हिस्सा न डला गाय में, सोच रखा था कि इस ईद पे बकरा होगा। नाक तुम बेले मचाने के तरीके सोचो, खुसरे तो आएंगे जिस घर में भी काका होगा। साथ ममटी पे कबूतर को पकड़ने के लिए देखना फिर ये बनेरे से ही लटका होगा। जिस कदर शोर है हंगामा मचा टीवी पर, मौला जट होगा नहीं तो वही मिर्जा होगा। ये तेरे सदके जाऊंगा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा। यार जुनैद, ये काफी दिनों से ये जो सिलसिला चल रहा है, वो एक मीमो का जो अमेरिकन गवर्नमेंट को भेजा गया है, वो खत जिसे कह रहे हैं मेमोरेंडम, वो हुसैन हक्कानी साहब पे क्या इल्जामात लग गए हैं। वो बेचारे कल एक प्रोग्राम में रोना ही शुरू हो गए थे। यार मुझे तो बड़ा तरस आया यार उन पे। वैसे मुझे उन पर कोई तरस नहीं आया। हो जालिम आदमी, मेहनत कर, हसद न कर। मैं इंतहाई अफसोस के साथ लेकिन बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूँ कि जब कल हुसैन हक्कानी साहब एक चैनल पर ये सुना रहे थे और उनकी आवाज़ बिल्कुल रुंध गई थी, मुझे इसके बावजूद उन पर कोई तरस नहीं आ रहा था। मुझे तो सच्ची बात है हल्का हल्का रोना भी आया था। यार एक बंदे पे तुम लोग इल्जाम लगा रहे, पहले तो छोड़ो सारी बातें सारी यार, छोड़ो पहले छोड़ो, कौन छोड़ दिया? ये भी छोड़ दिया। बताओ मुझे पहले ये बताओ कि ये है क्या खत? कौन सा खत? ये जो लिख बैठे हैं, कोई बंदा लिख बैठा। शुरू में तो इस खत को तमाम लोग एक आम सा खत समझ रहे थे। इवन खुद हुसैन हक्कानी साहब इस मामले की संगीनी से बिल्कुल आगाह नहीं थे और वो भी ये समझ रहे थे कि ये मामला 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जो वक्त गुजरता गया और मंसूर एजाज साहब मजीद एक मिनट पहले मुझे ये बताओ कि ये मंसूर एजाज साहब कौन है? यार मंसूर एजाज साहब जो हैं वो बज़ाहिर एक अमरीकी पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन बिजनेसमैन है, लेकिन पिछले कई बरसों से जितनी हुकूमतें भी आई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ इस एक शख्स के रहमो करम पर रहे हैं। ये एक इंतहाई अहम किरदार है इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। अच्छा जी मैंने इनके नाम के साथ साहब कहा है ना। अच्छा ये मंसूर एजाज साहब की बात हो रही है। मंसूर एजाज को सिर्फ तुम ही मंसूर एजाज साहब कहने पर मजबूर नहीं हो। पाकिस्तान के कई हुक्मरान, कई सफारतकार, कई ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े जो पाकिस्तान के रहनुमा सियासतदान हैं, वो भी मंसूर एजाज को मंसूर एजाज साहब कहकर बुलाने पर मजबूर थे। तो तुम भी साहब ही कहो। मैंने साहब ही कहा है। मैंने प्रूफ पहनी हुई है। तो ये मंसूर एजाज ने इंकशाफ किया था चंद दिन पहले कि हुसैन हक्कानी ने माइक मलन को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक खत पहुंचाया है जो हुसैन हक्कानी ने ड्राफ्ट किया था, और उस खत में सीधी सीधी मुख्तसर सी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकियों को यह दावत दी थी, ये पेशकश की थी कि हम पाकिस्तान की जो फौज है इसकी गर्दन जो है वो अपने हाथ में कर सकते हैं अगर हम ये इकदाम कर लें। और ये इस बात से भी आगाह किया था
کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ ایک منتخب حکومت جو پاکستان میں قائم ہے اس کا تختہ الٹنا چاہتی ہے اور اس کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں. اس کام کو روکنے کے لیے مختلف آفرز کی گئی تھیں حکومت امریکہ کو پاکستان کی طرف سے, اور ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ مائک مولن کو محترم جناب ریسپیکٹیبل منصور اجاز صاحب نے پہنچایا. بالکل. لیکن اس حوالے سے حسین حقانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ ایسی کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہے, انہیں ایسے کسی میمورینڈم کا سرے سے علم ہی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ منصور اعجاز جو اب تک جتنے بھی شواہد فراہم کر چکا ہے اس کے حوالے سے جتنے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے اندر, پاکستان کی عسکری قیادت, سیاسی قیادت, ایون یہ جو ہمارا میڈیا پرسنز ہیں یا جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ جو ہیں جو اس ٹیکنالوجی سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں, کیونکہ اس نے اپنا بلیک بیری کا ریکارڈ, اپنے وائس ریکارڈنگ سب کچھ اس نے فراہم کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے حسین حقانی کے کہنے پر کیا ہے. اور یہ تمام لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور محرکات تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تمام جو کام ہے یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہوا. یار ویسے اتنے بھی یل بلل نہیں ہے یہ حسین حقانی صاحب کے ٹیلی فون کے اوپر اتنی اہم باتیں کر رہے ہو جس کا ریکارڈ بھی پیش کیا جا سکتا ہو. وہ چنگے پڑے سیانے بیانے بندے ہیں حسین حقانی. نہیں, میں تو خود کہتا ہوں کہ حسین حقانی صاحب انتہائی ذہین آدمی ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی یہ جو حد سے بڑی ہوئی ذہانت ہے یہی ان کے گلے پڑی ہے. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں, پچھلے کچھ عرصے سے حسین حقانی صاحب کو اپنی ذہانت پر اتنا زوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے جو وہاں سفارتی حلقے تھے, جو پاکستانی سفارت خانے میں جو کام کرنے والے افسران تھے, ان میں بیٹھ کر وہ یہ بہت فخر کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ اگر موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر لیتی ہے اور یہ جو 3-3.5 سال مکمل کر لیے, اس کا کریڈٹ نہ تو جنرل کیانی کو جاتا ہے اور نہ صدر زرداری کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. تو میرے مرشد پاک بیچ میں سے کدھر تو گئے؟ تمہارے مرشد کا تو کہیں دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے نا. خبردار, محنت کر, حسد نہ کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب جو میری اطلاعات کے مطابق اب تک اپنا عہدہ چھوڑ چکے ہیں, وہ ان کا صرف ایک ہی کریڈٹ ہے جس کو وہ اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یا تو پاکستان کی فوج اور امریکہ کے تعلقات یعنی شمار ہوتے تھے, کنسیڈر ہوتے تھے, میٹر کرتے تھے, یا پاکستانی حکومت اور امریکہ کے تعلقات میٹر ہوتے تھے, یعنی ان کو قابل ذکر سمجھا جاتا تھا. حقانی صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے ان تعلقات کو 2 شاخہ بنا دیا تھا, ایک امریکہ کے اور حکومت پاکستان کے تعلقات اور ایک امریکہ کے اور افواج پاکستان کے تعلقات. ان کو دونوں کو الگ الگ کر دیا تھا, اور انہوں نے اس دوران بارہا اس طرح کے مراحل آئے تھے کہ پاکستانی عسکری قیادت کو انہوں نے پوری طرح کوشش کی تھی کہ امبیرسمنٹ سے دوچار کیا جائے, اور وہ یہ بات بھی کہتے تھے, بارہا وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میں نے پاکستان کی عسکری قیادت کو کئی معاملات پر آؤٹ سمارٹ کر کے رکھ دیا. لیکن 6 ماہ پہلے حسین حقانی صاحب نے ان 3 ستونوں کے علاوہ خود کو چوتھا بلکہ اہم ترین ستون سمجھنا شروع کر دیا تھا. اچھا, بالکل اسی طرح جیسے حسب حال کہ یہ اہم ترین 3 ستون ہے اور یہ تینوں ستون سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اہم ہیں, حالانکہ سب سے اہم ستون یہ میز ہے. اگر یہ نہ ہو تو اہم ستون نیچے گر جائے. ناظرین, ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ایک مثال نہیں دی میں نے. بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جو صاحب. جو صاحب, پھر آیا نواز شریف صاحب کا فون؟ نہیں یار, میں تو کتنے دن سے فون بھی بزی نہیں کر رہا کہ کہیں کال مس نہ ہو جائے. اچھا, عمران خان صاحب نے تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ آپ کو بس نواز شریف صاحب کا فون آیا کہ آیا. وہ چھڈو تسی عمران خان دیاں گلاں, سانو جھوٹیاں خوشیاں دئی جاندا اور آپ ساڈے بندے لئی جاندا. لیکن ویسے چوہے صاحب, عمران خان نے نون لیگ کو مصیبت تو ڈال دی ہے. نہیں, ہیرو آدمی ہے جی, بہت شروع سے ہی ہیرو ہے. وہ تو کام اس کے ایسے ہی ہیں, کمال کرتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے. اب دیکھیں اس نے جو لاہور میں جلسہ کیے, چھوٹا جلسہ تو نہیں تھا نا, خوبصورت بڑا لگ رہا تھا. مجھے تو خیر ویسے بھی کھڑا ہوا ہی بڑا خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ, اتنا لمبا قد ہے اس کا. لیکن جو صاحب آپ کے بھی بہت سے بندے توڑ لیے ہیں اس نے. لمبے بندے دی عقل گٹیاں جی ہوندی ہے نا, زہر لگتا ہے مینوں. نہ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੰਗੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਖੇਡਦੇ ਤੋਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੁਝੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਦੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कैसे होती है जिस तरह अल्लाह के फजल से हमने की है सारी जिंदगी सियासत क्या सियासत की है जो साहब 4 बंदे नहीं आपके साथ रह गए अब वैसे 4 बंदे नहीं है ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਦੀ ਲਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਫੀ ਇਧਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 4 ਤੇ ਸੂਫੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ जैसा कल तक तो आप उसकी तारीफें कर रहे थे तारीफें कर रहे थे कल तक तो इमरान खान खुद भी कह रहा था कि हम करप्ट लोगों को नहीं लेंगे पार्टी में हम करप्ट लोगों के खिलाफ है उन सारे साडे बंदे तोड़ी जान दे इसका मतलब है आपके लोग करप्ट थे जेड़ा सानू छड़ के टोरी गया करप्ट ही फिर के और की ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਪਟ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं आप नौकर की ते नखरा की क्या बात कर रहे हैं आप इन्ने बंदे तेरे किसी ने तोड़े उन्होंने ते तेरे भी तौर पहुंच जाने शोज तू थले धोती बन के उत्ते टाई ला के आ जाए वैसे साढ़े होणगी नहीं कई ऐसे बंदे भी काफ लीग छड़ गए ने जिन्हों का मैनू भी नहीं सी पता कि काफ लीग च ने जा जावे तो उरला ही रोड वेख खाली वे ना बंदा ना बंदे दी ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੜਾ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪੜ ਵਿਕਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨੇ ਪਾਪੜਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ दी चौधरी साहब एक वफद के साथ सियासी अमूर पर तबादले ख्याल करते मैं किहा ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮੂਰ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਆ ਪੁਰਨ ਡਈ अच्छा जो साहब ऐसे चले छोड़े सारी बातें आजकल मसरूफियात क्या है आजकल सारा दिन गिनती करी दी है जी गिनती ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਫੈਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ क्या मतलब ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਫਲੀ ਕੀ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਰ ਗਏ जय साहब आपके मुखालफिन तो अब ये कहना शुरू हो गए कि आपके सारे लोग तो तहरीक इंसाफ में चले गए अब आप भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਦ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ पीपल्स पार्टी काफ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਾਫ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਲਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਾਮਰਾ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਬੰਦਾ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ नाज़रीन ये था आज का अस्बियाल खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफ़िज़